ایک IAS کا ایگزام دینے والا لڑکا 18 گھنٹے پڑھائی کرتا ہے، 20 گھنٹے پڑھائی کرتا ہے، نہ رات کا چین دیکھتا ہے نہ دن کا آرام دیکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے ایک مشن ہے، اسے IAS کا ایگزام پاس کرنا ہے، اسے کسی علاقے کا DM بننا ہے، کلیکٹر بننا ہے۔ اس کے سامنے ایک مقصد ہے زندگی کا، اور یہ مقصد اسے چین سے سونے نہیں دیتا۔ میرے پیارے بھائیوں، IAS کا ایگزام پاس کرنے والا 18 گھنٹے محنت کرتا ہے تب وہ ایگزام پاس کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی تو ایک ایگزام دینا ہے، ایک امتحان دینا ہے، اور یہ امتحان لینے والا اللہ ہے، اور وہ امتحان ہم سے لے رہا ہے۔ اس نے دنیا میں ہم کو امتحان دینے کے لیے تو ہی بھیجا ہے۔ یہ دنیا تو ہمارے لیے امتحان کا گھر ہے، یہاں ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، اور آخرت میں ہمیں رزلٹ ملے گا، آخرت میں ہمارے امتحان کا انعام ہم کو ملے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن کے 29ویں پارے میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور جو ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس نے زندگی کو بنایا ہے، اس نے موت کو بنایا ہے، لیبلوکم، وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، ایکم احسن عملا، کہ کون ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے، کون نیک عمل کرتا ہے، کون اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتا ہے۔ جو جتنا زیادہ نیک عمل کرے گا، جو اللہ کو جتنا زیادہ راضی کرے گا، کل قیامت کے دن اتنا اچھا رزلٹ اس کو ملے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالے گا۔ امتحان دینے کے لیے ہم اور آپ آئے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج جوانی ملی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، جو من میں آئے کرو۔ کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی گالی بک رہا ہے، کوئی نظروں کا زنا کر رہا ہے، کوئی گٹکھا کھا رہا ہے۔ زندگی کا کوئی مشن نہیں ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، مگر یاد رکھو یہ جو جوانی ہمیں اور آپ کو ملی ہے، اس جوانی کا حساب ہمیں کل قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اس جوانی کا حساب ہمیں اور آپ کو کل اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال یہ ہوگا، عبدالغفار صاحب آپ 60 سال دنیا میں رہے، 50 سال دنیا میں رہے، 40 سال دنیا میں رہے، آپ کو ہم نے اتنی لمبی عمر دی، اتنا ٹائم دیا، آپ نے زندگی کو کہاں گزارا؟ سوال ہوگا۔ عبدالغفار صاحب جھوٹ نہیں جائیں گے، ہم تقریر کرتے تھے، مقرر تھے، مولانا تھے، چلو بھائی ہمارا حساب نہ ہو، نہیں، آپ کا بھی حساب ہوگا، عالم کا بھی ہوگا، جاہل کا بھی، سب کو جواب دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اوپن کوسچن ہے، سب سے سوال کیا جائے۔ دوسرا سوال، وعن شبابہ فیما ابلہ، میرے بندے تیری زندگی میں جو جوانی کا دور تھا، جو 20 سال سے لے کر کے 40 سال کا پیریڈ تھا، جو تیری زندگی کا سب سے خوبصورت دور تھا، جس دور میں تو کچھ کر سکتا تھا، اس دور کو تو نے کہاں گزارا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں کہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں کہ شراب پینے میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں کہ زنا کی اڈوں پر گزارا، کہیں ایسا تو نہیں کہ نشہ کرنے میں گزارا۔ وعن شبابہ فیما ابلہ، میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ تو جوانی کا مجھ کو حساب دے۔ تیسرا سوال، وعن مالہ من این اکتسبہ، میرے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا؟ سود اور بیاج کے ذریعے کمایا، رشوت کے ذریعے کمایا، حرام طریقے سے کمایا یا حلال طریقے سے کمایا؟ تو اپنے مال کی کمائی کا حساب دے۔ چوتھا سوال، وفیما انفقہ، تو نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا؟ کیا تو نے شادی میں اپنی لڑکی کی شادی پہ
5 लाख 10 लाख रुपये जहेज की शक्ल में तूने खर्च किया, तूने अपने लड़के की शादी पर बैंड बाजे में खर्च किया, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, तूने अपने माल को कहां खर्च किया। छोटा सा मदरसा आपके इलाके में खुला है, अभी शुरुआत है इस इदारे की। इस तरीके के इदारों को आज चलाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन आपके इसी सीमांचल के इलाके में मैं यकीन के साथ कहता हूं, हर साल शादी के मौके पर हम ही मुसलमानों के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं फजूल कामों में, नाजायज कामों में। हम ये समझते हैं शादी एक दिन की है, जिंदगी में बार बार शादी नहीं आती, चलो बैंड बाजा भी बजा लेते हैं, चलो मौज मस्ती भी कर लेते हैं, चलो आतिशबाजी भी कर लेते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं, चलो वो भी कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये माल अल्लाह ताला की अमानत है और इस माल का भी हमको हिसाब देना पड़ेगा। वफीमा अनफ़क़हु, तूने ये माल कहां पर खर्च किया, तू अपने खर्च का भी मुझको हिसाब दे। 4 सवाल हो गए। पहला सवाल, जिंदगी कहां गुजारी। दूसरा सवाल, जवानी कहां गुजारी। तीसरा सवाल, माल दिया था कहां से कमाया। चौथा सवाल, माल कहां खर्च किया। और 5वां सवाल क्या होगा, वमाज़ा अमिला फीमा अलीमा, मेरे बंदे तूने जो इल्म हासिल किया, तूने किताबों को पढ़ा, तूने मदरसे में तालीम हासिल की, तूने तकरीरों के जरिए सुना, तूने जो भी इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया, अपने इल्म के ऊपर तूने कितना अमल किया, तुझे उसका भी हिसाब देना। ये 5 सवाल सबसे किया जाएगा। ये मुझसे भी होगा, ये आपसे भी होगा। मेरे प्यारे भाइयों, हम बहुत बड़े नादान होंगे अगर हमने इन सवालों की तैयारी नहीं की और हमने इनको क्या जवाब देंगे अल्लाह क्या, हमने इसके बारे में नहीं सोचा। आज पूरी दुनिया में हम जलील हैं और इसीलिए जलील हैं क्योंकि हमने अपने मकसद जिंदगी को भुला दिया है। हम भूल गए कि ये दुनिया सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती करने के लिए नहीं है। इस दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ने हमें एक इम्तिहान देने के लिए भेजा है और इसका रिजल्ट हमें आखिरत में मिलेगा। कोरोना का दौर आपने देखा, ऐसा भी हुआ शाम को आदमी बीमार हुआ, उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, सुबह को इंतकाल की खबर आ गई, चलते चलते हार्ट अटैक आया, इंसान गिर गया, मर गया, खत्म हो गया। इंसान की जिंदगी की वैल्यू क्या है, इंसान की जिंदगी की वैलिडिटी क्या है। मेरे भाइयों, कोरोना ने हमको सिखा दिया इंसान की जिंदगी का कोई एतबार नहीं है। इंसान कभी भी मर सकता है और मरने के बाद जब इंसान अल्लाह के पास जाएगा और अल्लाह सवाल करेगा, मेरे बंदे तू दुनिया में कैसी जिंदगी गुजार के आया है। मेरे प्यारे भाइयों, जरा सोचो हम अपने अल्लाह को क्या जवाब देंगे। कोई जवाब हमारे पास नहीं। कुरान मजीद का 18वां पारा खोलो, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 99 और 100 नंबर की आयत 99 और 100 नंबर की आयत है। जरा उन दोनों आयतों को आप देखिए। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, जब मौत आएगी इंसान के ऊपर, जब मौत आएगी और मौत का फरिश्ता इंसान के पास आएगा, इंसान कहेगा रब्बिरजिऊन, ऐ अल्लाह तू एक मौका और दे दे, एक मौका और दे दे, एक बार दुनिया में दोबारा मुझे भेज दे। लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह मैं वादा करता हूँ अब शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, अब ज़िना नहीं करूंगा, अब हराम कमाई नहीं कमाऊंगा। ऐ अल्लाह मैं अब वादा करता हूँ तू एक चांस और दे दे, मैं अपनी जिंदगी को तुझे राजी करने वाले अमल में गुजारूंगा, मैं नेक अमल करूंगा, मैं अमले सालेह करूंगा। मगर अल्लाह ताला दोबारा मौका नहीं देगा। मौका एक बार मिला है। दुनिया में बच्चा फेल हो गया, चलो भाई उसी क्लास में पढ़ेगा, अगले साल मेहनत करेगा, पास हो जाएगा। मगर दुनिया में हम जो एग्जाम देने आए हैं, जो इम्तिहान देने आए हैं, जो परीक्षा हम और आप दे रहे हैं, इस परीक्षा में जो फेल हो गया वो हमेशा के लिए फेल हो गया और जो पास हो गया वो हमेशा के लिए पास हो गया। इंसान तमन्ना करेगा, ऐ अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूं मैं तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा। अल्लाह फरमाएगा कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा,
میرے بندے یہ تو تیری ایک بات ہے جو تو کہہ رہا ہے، اب تجھے دنیا میں دوبارہ جانے کا چانس نہیں ملے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تو قیامت تک تجھے برزخ کی زندگی گزارنا ہے، اب تو تجھے قبر کے اندر رہنا ہے، اب تجھے عذاب قبر کا مزہ چکھنا ہے، اب تجھے دنیا میں جانے کا دوبارہ موقع نہیں۔ ایک انسان دنیا میں سب کا پیارا ہے، اس کے بچے اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کی بیوی اس کو بہت چاہتی ہے، اس کے محلے والے، اس کے گاؤں والے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، مگر جس دن اس انسان کی موت آتی ہے، جس دن وہ مرتا ہے، اس سے اتنی محبت ہونے کے باوجود اس کی لاش کو کوئی گھر میں رکھتا ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں رسول پاک کا گھر کیسا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا معمولی سا گھر ہے، آج کی طرح بہت شاندار نہیں ہے، اس میں ڈیکوریشن نہیں ہے، اس میں سجاوٹ کے آئٹمز نہیں ہیں، دنیا کی ترقی کے سامان نہیں، چھوٹا سا گھر ہے، کھجور کی لکڑی کے تنوں کا پیلر بنایا گیا ہے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ آج شکم پرور اور پیٹو قسم کے عاملوں کے چکر میں اور ملاؤں کے چکر میں آج اپنے دین اور ایمان کا سودا کر رہا ہے، اور تعویذ اور گنڈے کے استعمال کے ذریعے اپنی توحید اور اپنے ایمان کا جنازہ لے رہا ہے۔ ایک بہترین بیوی کی کوالٹی کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک بہترین بیوی کیسی ہوتی ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سنن نسائی کی روایت، صحیح روایت، حدیث کا نمبر ہے 3231 3231۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی ای النساء خیر، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 185 نمبر کی آیت میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، میرے بندو ہر نفس کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے،